فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عبرت ناک خبریں میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم اچھی نیتوں کے ساتھ ایسی خبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو ہم سب کے لیے عبرت کا سبق رکھتی ہوں۔ ہم سب کے لیے کاش وہ کوئی ایسا احساس پر کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کہیں اپنی آخرت کو نہ بھلا بیٹھیں، کہیں گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں مصروف نہ ہو جائیں۔ اور یہ خبریں روزانہ ہی ہمارے اطراف میں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اسے کبھی اخبارات کے ذریعے، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے، کبھی کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسا بہت کچھ روزانہ ہی ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے ہم سب یہ خیال کریں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بہرحال کچھ عبرتناک خبروں کے ساتھ آپ کے پاس ہم حاضر ہوں گے، مگر شروع میں سلسلے کے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ایسے ہوں گے جو کسی پریشانی کا شکار ہوں گے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، کوئی پرابلم آپ کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ آئیے مصیبتوں کا اگر حل چاہتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ دکھ درد کم ہو جائیں، دور ہو جائیں اور عافیت، چین اور سکون نصیب ہو، ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلاصہ اس حدیث کا کہ میں سارے ورد، وظیفے، دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت آقا آپ پر درود خوانی میں صرف کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا کوئی شخص اگر درود پاک پڑھنے میں ہی اپنا وقت صرف کرتا رہے، کثرت سے پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ درود پاک پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک زبردست اکسیر کا کام دے گا۔ وظیفہ بڑا پیارا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے جائیے، انشاءاللہ مصیبتیں، دکھ درد، رنج و آلام درود پاک کی برکت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بڑا خوبصورت شعر شاعر لکھتا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر جہاں کہیں موجود ہیں درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئے دن آج کل ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ ہوائی جہاز کے حادثے ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ملیشین ایئر لائن کے حوالے سے بھی آپ نے سلسلہ دیکھا تھا، اور اب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جرمن ایئر لائن کا ایک طیارہ اپنی منزل کے لیے اس نے اڑان بھری، منزل پہنچنے سے پہلے اپنے تمام مسافروں کے ساتھ یہ طیارہ تباہی کا شکار ہوا، کوئی بھی مسافر اس میں باقی نہ بچا۔ آئیے پہلے اس خبر کو سنتے ہیں اور اس خبر کے تحت پھر چند مدنی پھول میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جرمن ایئر لائن کا طیارہ فرانس میں گر کر تباہ، 148 افراد ہلاک۔
142 مسافر، 6 عملے کے ارکان، 148 افراد اس طیارے میں سوار تھے. اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس نے بارسلونا اسپین سے اڑان بھری اور جرمنی کے لیے ڈزلڈورف کے لیے اس نے فلائٹ کیا تھا، اور فرانس کی پہاڑی سلسلوں میں یہ گر کر تباہ ہو گیا. یقیناً یہ حادثات ہمیں بھی یاد دلاتے ہیں، چاہے ہم گاڑی میں سفر کریں، چاہے بس میں سفر کریں، چاہے جہاز میں سفر کریں، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نہ جانے یہ میرا سفر کہیں زندگی کا آخری سفر نہ ہو. پہلے بھی کئی بار مدنی چینل کے سلسلوں میں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ بالخصوص جب جہاز کا سفر کریں تو اس وقت زیادہ اپنی آخرت کو یاد کریں، کلمہ پڑھ کر سوار ہوں، ذکر و اذکار کرتے رہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دیگر سواریوں کے ساتھ علاوہ، یعنی کمپیریٹیولی دیگر سفر کے اگر مقابلہ کریں تو جہاز میں زیادہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں بڑی سہولیات اب میسر کر دی گئی ہیں. تو لوگ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ شراب پی رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس حال میں ہی کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ کس حال میں دنیا سے گیا. ہم نہیں جانتے اس سیارے میں کوئی مسلمان تھا یا نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان تھا تو ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی رب کریم مغفرت فرمائے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس طیارے کے حادثے میں ایک اور بڑی، جس کو کہنا کہ امیزنگ تھیوری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، عجیب و غریب کہانی بھی سامنے آ رہی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جہاز گرا نہیں، کسی فنی خرابی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوا، بلکہ اس جہاز کے پائلٹ نے، جو کو پائلٹ تھا، اس نے خود اس جہاز کو گرایا ہے. ابھی اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے اور اس کی مزید حقیقت سامنے آ جائے گی. اور جب اس کے گھر کی تلاشی وغیرہ لی گئی، جب اس کے گھر پہ گئے تو پتہ چلا کہ اس بندے کو کچھ بیماری ایسی تھی جس میں وہ ڈپریشن کا شکار تھا، اور اس مایوسی کے عالم میں گویا اس نے اپنی خودکشی کے ساتھ ساتھ پورے جہاز کو بھی زمین دوز کر دیا. اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، نہ اس کو ہم انڈوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تحقیقی معاملہ ہے اور مدنی چینل کا ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہاں جو مدنی پھول دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان جب کسی ٹینشن میں ہوتا ہے، جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی بڑا صدمہ اسے پہنچتا ہے، تو اب حال یہ ہو گیا ہے کہ صبر کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھ کر، اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر صبر کا دامن تھامنے کی بجائے اب بندہ ایک انتہائی قدم کی طرف بعض اوقات چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر اس تکلیف سے جان چھڑانی ہے تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ میں خودکشی کر لوں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خودکشی یہ حرام موت ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور یاد رکھیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے. جی ہاں، خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ جان مزید پھنس جاتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑا نکلا، جب اس میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش یعنی تیر دان سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا، رک نہ سکا، یہاں تک کہ اس سبب سے وہ ہلاک ہو گیا. اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینا یہ رب کی بارگاہ میں کس قدر سخت ناپسندیدہ ہے. اس حدیث مبارکہ کی شرح میں شارح صحیح مسلم حضرت علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، حدیث پاک سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے جلدی مرنے یعنی خودکشی کے لیے یہ بغیر کسی مصلحت کے لیے ایسا کیا، اس لیے اس پر جنت حرام فرمائی گئی. یعنی یقیناً اس نے اپنی جان لینے کے لیے ایسا کیا گیا ہوگا، ورنہ بعض اوقات آپریشن کے لیے بھی زخم کو چیرا وغیرہ جاتا ہے تو اس کی تو ظاہر ہے وہ علاج کے لیے ہے، وہ اجازت ہے. یہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس قدر خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ جو نیا جس کو کہتے ہیں نا کہ اعداد و شمار اگر دیکھیں تو اس دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی کی واردات ہو رہی ہے. یقیناً اس میں غیر مسلم زیادہ مبتلا ہیں، جنہیں آخرت کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو تو شاید یہ احساس ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے کہیں جواب بھی دینا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے بھی خودکشی کر رہے ہیں. خدارا اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ علاج نہیں ہے، یہ چھٹکارا نہیں ہے، یہ ایک ایسا قدم ہے جو پیچھے رہ جانے والے آپ کے رشتہ داروں کو بھی غمگین کر دیتا ہے، بعض اوقات انہیں منہ دکھانے جیسا نہیں رکھتا، اور مرنے کے بعد یہ زبردست سزا کا بھی سبب بن سکتا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات انسان خودکشی کرتا کیوں ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن، گھر میں کوئی لڑائی، کوئی ایسی خبر سنی کہ جو اب وہ برداشت نہیں کر سکتا. بعض اوقات کاروبار میں بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے
اور آج کل ایک جو بے حیائی کا سیلاب چلا ہوا ہے، اس بنا پر جو لڑکے لڑکیوں کے آپس کے معاملات ہیں، محبت میں ناکامی، خدا نخواستہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھ گیا کہ اب عزت جانے کا خوف، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن میں سے کسی ایک سبب سے بندہ خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے، اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، دیکھیں اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے، رب سے التجا کیجئے کہ مولا میری عزت بچا لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو اپنی عزت کی پڑ جاتی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا، سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھ میں بوتل ہے، فرمایا بتاؤ یہ کیا ہے؟ اب اسے معلوم تھا کہ اگر شراب کی بوتل میرے ہاتھ سے نکلتی ہے اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ لینی ہے تو اب میری خیر نہیں ہے، سزا بھی ملے گی، عزت بھی چلی جائے گی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ بڑا نادم ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر لب ہلائے دل ہی دل میں کہتا ہے مولا آج میری عزت رکھ لے، امیر المومنین کے سامنے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میرے مالک اس شراب کے اس جو الزام ہے اس سے مجھے بری کر دے، اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ دل ہی دل میں اپنے رب سے اس نے کنیکشن کیا، ارادہ کیا، نیت کی، توبہ کی۔ دیکھو میرا رب کتنا کریم ہے، کیسا گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے نا۔ اس شخص نے کہا حضور اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دکھاؤ مجھے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب اس شرابی نے اس شراب کی بوتل کو حضرت عمر فاروق کے حوالے کیا تو اب اس پہ شراب نہیں تھی، وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دیٹ از، یہ ہے ندامت جو انسان کے دل میں ہو، سچی توبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس سے آپ کو یہ خوف ہے کہ میری عزت چلی جائے گی، عزت چلی جانا یقیناً بہت تکلیف دہ ہے، مگر جان اپنی لے لینا، اس سے جان نہیں چھوٹنی، جی ہاں اس سے تکلیف اور بڑھ جانی ہے۔ اچھا، جو ایسے کام کے بعد خودکشی کرتے ہیں تو کیا ان کی عزت باقی رہتی ہے؟ ان کے خاندان والوں کی عزت، ان کی فیملی کی عزت، ان کے دوستوں کے بارے میں جو کیا کہتے ہیں کہ یار وہ شخص ایسا کر کے چلا گیا، تو صبر کیجئے، مقابلہ کیجئے، توبہ کیجئے، مدد مانگیے اس سے کہ جو مددگار ہے، کرم مانگیے اس سے جو کرم کرنے والا ہے، کہیے اس سے، التجا کیجئے گڑ گڑا کر اس سے جو پردے ڈالنے والا ہے۔ جب وہ ستار عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے پھر عیب کھلا نہیں کرتے، لیکن خودکشی یہ عیبوں کو کھول دیتی ہے، یہ نہ جانے کتنے منہ، کتنی زبانوں کو ایسی زبان دے دیتی ہے کہ پھر غیبتوں، بہتانوں اور نہ جانے کیسے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ٹینشن کی وجہ سے، کاروبار کم ہونے کی وجہ سے، گھریلو پریشانی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، فیملی ڈسٹربنس کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے خودکشی سے جان نہیں چھوٹتی، حدیث پاک میں ہے جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ایک بار تکلیف نہیں، انسان کہتا ہے چلے میں نے ایک قدم اٹھایا، خودکشی کی، تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی پھر جان چھوٹ جائے گی، یہ بے وقوفی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جس چیز سے خودکشی کی ہے اسی چیز سے عذاب بار بار دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام پرابلم جو میرے سامنے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی میں مر گیا تو، یہ ختم نہیں ہوں گی، پیچھے والوں کے لیے پرابلم تو رہنی ہے۔ آپ مرنے کے بعد کہیں اور شدید عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے احادیث پر، ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اقوال پر۔ یہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں جو خودکشی کرنے والے کے بارے میں فرمایا نا کہ ہمیشہ عذاب پاتا رہے گا، اس کی شرح میں شارح مسلم حضرت سیدنا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے خودکشی کا فعل حلال سمجھ کر کیا حالانکہ اس کو خودکشی کے حرام ہونے کا علم تھا تو وہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب پاتا رہے گا۔ حلال سمجھ کر خودکشی کرنے والا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ کام حرام ہے، اگر اسے یہ معلوم بھی تھا کہ یہ حرام کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب میں رہنے کے
دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ طویل مدت تک عذاب میں رہے گا، لہذا اگر کسی مسلمان کے بارے میں یہ وارد ہو کہ یہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا تو یہاں معنی یہ لیے جائیں گے کہ طویل مدت تک عذاب میں رہے گا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز لے لیجئے ہمیشہ آرام رہے گا، اس سے مراد یہی ہے کہ ایک طویل مدت تک آرام رہے گا. لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر مسلمان نے خودکشی کی عذاب دے کر، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ گار بھی جنت میں بعد میں جانا ہی جانا ہے، اللہ تو ہمیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے لمحہ بھر بھی ہمیں عذاب میں گرفتار نہ کیا جائے. جہنم کا عذاب ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک لمحہ بھی کوئی اس عذاب کو برداشت نہ کر سکے گا. تو اگر کوئی ایسا میرا بھائی ہے، کوئی ایسی میری بہن ہے، مدنی چینل کا کوئی ایسا ویور ہے جس نے کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ یار بہتر یہ ہے کہ خودکشی کر لو، خدا را اس خیال کی طرف قدم نہیں بڑھانا. صبر کیجئے، صبر کیجئے، آزمایا جاتا ہے، اور یہ آزمائشیں بعض اوقات ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں. خودکشی ہی کے موضوع پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہماری بہت بار تربیت فرمائی ہے. ایک مدنی گلدستہ بھی ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. اگر کوئی ایسا خیال دل میں آتا بھی ہے، آج اس کو بالکل ذہن سے جھٹکنا ہے. آئیے کچھ امیر اہل سنت کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول اس موضوع سے متعلق سنتے ہیں. دراصل خودکشی جو ہے اس لیے آدمی کرتا ہے کہ گھر والے ستا رہے ہیں تو اس ستاپے سے جان چھوٹ جائے گی، یا میں مقروض ہو گیا ہوں تو میرے مقروضوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا، اور میری یہ تکلیفیں اور جھنجھٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. میں خودکشی کر لوں گا تو میں پرسکون ہو جاؤں گا. تو یہ تصور ہی غلط ہے. یہ بس مدنی پھول اگر آپ ذہن میں راسخ کر لینا کہ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے. ابھی ہم نے آپ کو تسلی دی، دعائیں دی، اس کے بعد آپ کو کون دعائیں دے گا؟ لوگ مسئلہ پوچھنے نکلیں گے کہ اس کا جنازہ پڑھے کہ نہیں پڑھے. تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ تو پڑھا جائے گا، لیکن عوام پھر اس سے ہمدردی نہیں کرتے. خودکشی کرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کی ترکیبیں خاص نہیں بنتی. یہ بھی نقصانات کی ایک فہرست ہے. دوسرا یہ کہ خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر یہ تصور جان چھوٹتی ہے تو چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے. اور کس طرح پھنستی ہے؟ اس طرح پھنستی ہے کہ جس نے خودکشی کی نا، اب جس انداز پہ خودکشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے. مثلا کسی نے اپنے گلے پر چھری پھیر دی تو اب وہ عذاب کی صورت ہے کہ وہ اپنے گلے پر چھری ہی پھیرتا رہے گا، اس کی چھری سے وہ ذبح ہوتا رہے گا. اور جس وقت وہ ذبح ہوتا ہے نا اس وقت اس کو آنکھیں کھل جاتی ہوں گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے اب میرا کیا ہوگا. لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. کسی نے اپنا گلا گھونٹ دیا، گلا گھٹتا رہے گا اس کا. کسی نے اپنے آپ کو ڈبو کر خودکشی کرے گا، پھر وہ بس وہ پانی میں اس کو ڈبکیاں کھلانے کا عذاب ہوتا رہے گا، ڈبکیاں کھاتا رہے گا جب تک اللہ چاہے. اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتمہ کفر پر ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا. اس کا کوئی یعنی کہ سرا ہی نہیں ہے، عذاب ختم ہی نہیں ہوگا. کسی نے اپنی سر پہ گولی مار لی، یہ پھر گولی ہی اس کو لگتی رہے گی سر پہ اس کے. تو اس لیے وہ خودکشی حرام ہے، جہنم لے جانے والا کام ہے. اس کی طرف غور بھی نہیں کرنا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، حالات کا سامنا کرنا چاہیے. اب جو ایک بیچارے جو ہیں اب ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے جوا کھیلے اور اب میں ہار گیا ہوں، قرضے لیے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں اور جوا آئندہ نہ کھیلنے کا بھی عہد کریں اور اس کی تلافی کی بھی نیت کرنی. یہ بھی ضروری ہے کہ جوا میں جتنا جیتا ہے نا وہ بھی اللہ جب موقع دے تو وہ اس کو لوٹانا ہوگا، کہ اس پہ قبضہ نہیں ہوتا نا، حرام قطعی ہے. تو جب پوری توبہ کامل ہوگی نا سچے دل سے ندامت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا. وہ غیب سے ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو بعض اوقات باپا اس طرح کے جو پریشان حال ہوتے ہیں نا، جیسے قرضہ لے لیا یا اس طرح کی کوئی پریشانی آ گئی، اب گھر والوں کی طرف سے باپا اور مزید ٹارچرنگ ہوتی ہے. جی ہاں، کہ کیا کریں، اب کچھ لاتے نہیں ہو، بھوک سے مر گئے، یہ ہو گیا. وہ دونوں طرف سے اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. اس میں باہر والوں کی طرف سے تکلیف اگرچہ ہوتی ہے، لیکن بابا اگر گھر والوں کی طرف سے کچھ پلس ہوتا رہے نا. یہ بیچارے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کی ہمدردیوں کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تب جا کر یہ کہیں خودکشی کرتے ہیں. جس کو دیکھو تانا دیتا ہے، جس کو دیکھو دھتکارتا ہے. میرے کو ایک ٹیلی فون آیا اسلامی بھائی نے بولا کہ میرا بھائی جو اس وقت ہمارے گھر میں پنکھے سے لٹکا ہوا ہے، دم توڑ چکا ہے، اور میں آپ کو فون کیے ہوئے ہوں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے. اور اس نے وجہ بس یہی بتایا کہ بہت جذباتی تھا،
اور بات بات میں بولتا تھا میں خودکشی کر دوں گا. تو ہمارے گھر والوں نے بول دیا چل سچا تو خودکشی کر کے دکھا. تو یہ پنکھے سے لٹک گیا. تو اب ہم کو پتا چلا کہ تو لٹک چکا ہے. اس سے پتا چلا یہ اس طرح کے جو تانے یا مذاق اڑانا بھی بہت رسکی گیم ہے. اس میں آدمی بعض اوقات وہ اقدام نہ کرنے کا کر ڈالتا ہے. تو ایسوں کو تو بالکل تسلی، پیار، محبت، یہ ہوتے بیچارے محبت کے بھوکے. تو محبت دو، پیار دو تو ان کو سکون ملتا ہے. ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ میں اے سی کوچ کا ڈرائیور ہوں. ساری دنیا سے ہی تنگ تھا میں کہ میں اکیلا نہیں، میں جس دن میری کوچ بھری ہوئی ہوگی اور میں کوچ کو کھائی میں گرا دوں گا، میں بھی مروں گا، ان سب کو بھی لے کے مروں گا. یہ دنیا بے وفا، یہ لوگ بے وفا ہے. انہی دنوں جن دنوں ٹینشن میں تھا نا، تو ملتان میں اجتماع ہو رہا تھا دعوت اسلامی کا 3 روزہ. تو اس اجتماع کے لیے مجھے سواریاں مل گئیں. اب یہ مذہبی لوگ تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے. اب ظاہر ان کو لے کر کیا کودنا تھا کھائی میں. خیر میں آ گیا اجتماع میں. تو اس دن آپ نے بیان کیا خودکشی اور اس کا علاج. بولا یہ بیان کیا تھا اور ایسا لگا کہ شاید آپ نے میرے لیے بیان کیا تھا. تو وہ بیان سن کر میں نے ارادہ بدل دیا. میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، حرام موت مروں گا، جہنم کے عذاب کا حقدار بنوں گا. نہیں میں خودکشی نہیں کرتا. تو توبہ کی اور میں آپ کے پاس پنجاب سے خاص آپ سے ملنے آیا ہوں، صرف دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں گے میری پریشانیاں دور ہو جائے. اب میں خودکشی نہیں کروں گا. تو اس نے نہ ہم سے کوئی چائے مانگا، نہ پانی مانگا. اس نے نہ کوئی بولا کہ کوئی 5-10 روپے میری مدد کر دو یا مجھے کرایہ دے دو. وہ بیچارہ اچھی اچھی نیت لے کر کے قافلے کی، اور جس طرح اپنی ماحول کی ترکیب ہے مدنی ماحول کی، اس طرح ہم نے اس کو محبت دی، انفرادی کوشش کی اس پر، اور دعا سلام کر کے وہ واپس چلا گیا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی جو اس وقت مایوس ہو گئے اور خودکشی کا سوچ رہے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے وہی رسالہ خودکشی اور اس کا علاج، اس کو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا. اس میں کچھ اوراد و وظائف بھی دیے ہوئے کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. خودکشی جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بالکل ذہن بنا لیں. اور دوسرے یہ کہ اپنی جو پریشانیاں بعض اوقات اپنے ہاتھوں کی ہوئی آتی ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں نا یہ عام طور پہ بہت جذباتی ہوتے ہیں، سوچنے کی قوت کم ہوتی ہے. تو اس لیے جذباتی نہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں. 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. آپ اس کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں جھک جائیں. اگر امتحان آئے بھی تو آپ برداشت کریں. کربلا والوں پر کیسا امتحان ہے؟ ان جیسی پریشانیاں تو آپ پر یقیناً نہیں آئیں. جان پر ہی بنی ہوئی تھی چاروں طرف سے، بھوک پیاس پانی بند. 6 مہینے کے مظلوم علی اصغر ننھے منع حقیقی مدنی منع، وہ پیاس سے ایسا تڑپ رہے تھے کہ وہ روتے تھے تو رویا نہیں جاتا تھا. پیاس کی وجہ سے ان کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا. پھر بھی ان کو بھی شہید کر دیا. اور نگاہوں میں والد صاحب کے ان کے امام علی مقام کے، تو ان پر کیا گزری ہوگی اس وقت. لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے سر بھی کٹایا تو سجدے کے اندر کٹایا. تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں تشریف لائیں. آپ ان عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ دیکھیں اس کی برکتوں سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. آپ کو سکون نہ ملے تو کہنا دعوت اسلامی والے خودکشی کرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ آپ کوئی نہیں دیکھو گے کہ بھئی دعوت اسلامی کا فلاں مبلغ خودکشی کر گیا. انشاءاللہ کبھی نہیں سنو گے. دعوت اسلامی میں آ جاؤ تو خودکشی سے بھی انشاءاللہ پروٹیکشن مل جائے گا آپ کو. نہ خودکشی کریں گے نہ انشاءاللہ کرنے دیں گے انشاءاللہ. جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول میں. پھر انشاءاللہ اس طرح کے خیالات بھی ذہن میں نہیں آئیں گے. صبر کا جذبہ مل جائے گا، اور اگر کوئی آزمائش آئی تو اس پر ہم صبر کرنے والے بھی بن جائیں گے. اس طرح کی خبریں جب ملتی ہیں یہی احساس ہوتا ہے کہ شاید دین سے دوری ہے، علم دین سے دوری ہے، آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے. جبھی تو ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا، دل خراش واقعہ ہوا. آئیے اس کی خبر سنتے ہیں. گجرانوالہ یک طرفہ محبت، 9 بیاہی دلہن قتل کر کے جنونی نوجوان نے خودکشی کر لی. اللہ 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 اللہ. ذرا سوچئے کہ قتل بھی کیا اور پھر آخر کار شرمندگی ہوئی ہوگی کہ اب میرا کیا بنے گا، تو خودکشی کر لی. ایک غلطی اس کے بعد دوسری غلطی. خدا را فکر آخرت کیجئے، اپنے غصے پر قابو پائیے. ہر جرم کی سزائے موت نہیں ہوتی.
ہر غلطی کی سزا اس کی جان لینا نہیں ہوتی. ارے قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی کو جھڑکنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو گالی دینا، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. ہم معاف کرنے والے بنیں، دل بڑا رکھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے انشاءاللہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. ایک اور عبرتناک خبر کی طرف چلیں گے. آئے دن ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ آگ لگ جاتی ہے. یہ آگ کس طرح تباہی لاتی ہے، اور دنیا کی آگ دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب دنیا کی آگ لگتی ہے تو کتنوں کی زندگی کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، کتنوں لوگوں کا مال و اسباب جل جاتا ہے. تو پھر جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. نیو یارک میں ایک گھر میں آگ لگی. اس آگ لگنے کی وجہ سے کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں. نیو یارک، گھر میں آگ لگنے سے 7 بچے ہلاک. اللہ اللہ، ایک طرف برف پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جو یہ تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، یہاں پر اتنے اسباب نہیں ہیں، اتنے جس کو کہیں انتظامات نہیں ہیں، تو آگ لگنے سے نقصان ہوتا ہے. یقیناً ایسا بھی ہے، لیکن جب آنی ہوتی ہے تو اب نیو یارک کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی آگ لگنے سے 7 بچے ہلاک ہو گئے. چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف. وہ بھی ایک بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، چین. جب چائنا میں آگ لگی تو وہاں کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں. چین، فیکٹری میں لگی آگ بجھانے کے دوران عمارت منہدم، 5 فائر فائٹرز ملبے تلے دب کر ہلاک، 13 زخمی. اللہ 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 اللہ. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو عبرت نہیں ہو رہی؟ ذرا منظر تو دیکھیں کہ کس طرح چھت گر رہی ہے اور کس طرح یہاں تباہی ہو رہی ہے. یہ کتنی دنیا کی، جس کو کہنا کہ ہمارے سامنے حقیقت آ رہی ہے کہ کب کیا ہو جائے ہمیں پتہ نہیں ہے. جب یہ فیکٹری بنی ہوگی اس وقت کیسی اس کی تعمیرات پر خرچ ہوا ہوگا، پلاننگز ہوئی ہوں گی، لوگ اس میں روزانہ آ کر کام کرتے ہوں گے. اور جب یہ تباہ ہو رہی ہے تو جو کام کرنے والے وہ اپنی جگہ، جو فائر فائٹر ہیں، جو آگ بجھانے والے ہیں، وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بتا رہی ہیں باتیں، یہ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات، یہ بڑے ریسنٹلی واقعات ہیں، یہ پچھلے چند دنوں میں سارے معاملات ہوئے ہیں اور روزانہ ہی یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور یہ بار بار احساس ہو رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. چین میں ایک پہاڑی علاقے کے جنگلات میں آگ لگی اور وہاں جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ سے کیا ہوا، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. چین کے پہاڑی علاقے کے جنگلات میں آگ لگ گئی، 5 کو پہما ہلاک.
جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہ صرف فیکٹریز میں، نہ صرف گھروں میں، بلکہ پہاڑوں پر یہ آگ لگنے کے مناظر کچھ بتا نہیں رہے، کچھ ہمیں احساس نہیں دلا رہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، جب دنیا کی آگ اتنی تباہی مچا سکتی ہے تو جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا شدید ہے، اس آگ کو ہم لمحہ بھر بھی کیسے برداشت کریں گے؟ تو کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا کی آگ سے تو ہو سکتا ہے ہماری بچت ہو جائے، بلکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا میں کبھی کسی آفت میں ہم مبتلا نہ ہوں، لیکن جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جیسی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، صبح سے شام تک جس طرح کے لائف سٹائل ہے، ذرا غور کر لیجئے کہ ہم جنت کے باغوں میں جانے والا کام کر رہے ہیں، یہ جو زندگی گزر رہی ہے وہ جہنم میں جانے والی گزر رہی ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جھنجھوڑ کر کہتے ہیں نا، تمنا تو سب ہے، تمنا تو سب رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں، مگر کام کیسے کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کام زنداں کے کیے اور ہمیں، کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ تمنا تو جنت کی ہے اور کام سارے جہنم والے کر رہے ہیں۔ خدا را ان حادثات کو دیکھ کر سمجھیے کہ دنیا میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، بٹ کیا ہم تیار ہیں؟ آر وی پریپیئر فار آور آخرت؟ ہم تیار ہیں اپنی آخرت کے لیے، یا ایسا لگتا ہے کہ یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جانا ہی نہیں ہے، کہیں جواب دینا ہی نہیں ہے، جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، اور پھر اچانک جب سر پر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی تیاری نہ تھی، ہاتھ خالی کہیں دنیا سے جانا نہ پڑ جائے۔ یقیناً دنیا کے اسباب لے کر تو کوئی نہیں جائے گا، ہاتھ خالی ہی جائیں گے، مگر اعمال ساتھ جائیں گے۔ ہمارے وطن پاکستان میں بھی سکھر کے اندر ایک ایسا عجیب حادثہ ہوا کہ باراتی بارات میں جا رہے تھے، اس بس کی اس ویگن کا جو گیس سلنڈر تھا وہ پھٹ گیا، آگ لگ گئی، گاڑی بری طرح جل گئی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، بچے عورتیں اس میں بچ گئے، لیکن کیسی عبرت کا سامان ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سکھر باراتیوں سے بھری ویگن کا سلنڈر پھٹ گیا، بچے اور خواتین موجزانہ طور پر بچ گئے، گاڑی جل کر خاکستر۔ کیسی لگی ہوئی ہے، اور اس ویگن کا حال دیکھیں، یقین نہیں آ رہا کہ اس میں موجود جو باراتی تھے، جو مسافر تھے، وہ بچ گئے۔ اب یہاں شاید ایسا ہی ہوا ہوگا کہ انہیں باہر نکلنے کا موقع ملا ہوگا اور پھر یہ آگ لگ گئی ہوگی، لیکن ایسے واقعات پچھلے چند دنوں میں ہم نے سنے کہ کسی کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملا اور سارے کے سارے جو مسافر تھے وہ جل گئے، وہ ہلاک ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس ہمارے مسلمان بھائی کی اگر یہ گاڑی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے، مگر یہاں چند غلطیاں بھی ہم کر رہے ہیں۔ جو قانون ہے اس کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ گیس سلنڈر سستے والے لگائے جاتے ہیں، اس کی مینٹیننس کا نظام نہیں بنایا جاتا، اسے چیک نہیں کیا جاتا، اور پھر یہ چلتے پھرتے بسیں جو ہیں یہ بم بن جاتی ہیں، یہ اچانک پھٹتے ہیں، کبھی رکشے کے پھٹنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ ویگن کی یا سوزوکی کے اندر جو ہے وہ جناب یہ سلنڈر پھٹا، اور بعض اوقات تو بچوں کی وینز ہوتی ہیں، اسکول لے جانے لانے والی وینز ہوتی ہیں، اور کئی بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ان مالکان کو بھی سوچنا چاہیے، ان خاص طور پر ویگن مالکان، رکشا کے جو ڈرائیور حضرات ہیں، وہ لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس گیس سلنڈر لگے ہیں انہیں چیک کروا لیجئے۔ یقیناً چند 100 روپے لگ جائیں گے، چند 1000 روپے لگ جائیں گے، شاید یہ ہر مہینے اپنا سلنڈر چیک کرواتے تو اتنا خرچ نہ ہوتا جتنا اب ان کی پوری گاڑی ہی یوں سمجھ لیں لاکھوں روپے کی گاڑی ان کے ہاتھ سے چلی گئی، اور اللہ نے بچا لیا۔ اگر اس میں یہ خود بھی چلے جاتے یا یہ باراتی نہ نکل سکتے، کوئی ایک جان بھی چلی جاتی، تو یہ زندگی بھر کے لیے کتنا بڑا یوں سمجھیے کہ ایک المیہ ہمارے لیے ہوتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چند روپے بچانے والے نہیں ہوتے، ہم بعض اوقات وہاں کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات وہاں پیسے بچا رہے ہوتے ہیں جو ایک بڑے حادثے کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے۔ خدا را اپنے گھر کے اندر بھی اپنے گیس پائپ لائن کو چیک کروائیے، اپنے چولہے کے جو جس کو آپ نوب کہتے ہیں، جو چابی ہوتی ہے، اس کو چیک کیجئے کہیں وہ لیک تو نہیں ہے۔ اپنے گیزر کے جو فلیم ہے، جو چابی ہے جہاں سے گیس شروع ہوتا ہے، اسے چیک کیجئے۔ سردیاں ہوں اور ہیٹر چلانے کا معاملہ ہو تو ہیٹر کو اچھی طرح چیک کروائیے۔ جن کی گاڑیوں میں سلنڈر لگے ہوئے ہیں، خدا را یہ واقعی بم بن سکتا ہے، یہ چلتا پھرتا بلاسٹ ہے، آپ اس کو چیک کروائیے کہ اس کی کوالٹی تو ٹھیک ہے، اس کا کوئی اگر ماہانہ یا 3 مہینے بعد سروس کا نظام ہے،
وہ کروائیے، کوئی بات نہیں، یہ پیسے آپ کی جان سے بڑھ کے نہیں ہیں. یہ ہمارے رکشہ ڈرائیور جتنے ہیں، آج کل ہمارے رکشوں میں بھی گیس سلنڈر لگ گیا ہے، لیکن آپ اسے چیک تو کر لیجئے. آپ سستا سلنڈر لے لیتے ہیں، جلدی سے اسے گیس بھروا لیتے ہیں، اس کی چابیاں جو وہ ٹائٹ نہیں ہوتی ہیں. کسی حادثہ ایک ہی بار ہوتا ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ جتنے اس طرح کے حادثات دیکھ کر جو یہ سوچتے ہیں نا چلو میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا، ان کے گھر میں آگ لگ گئی نا، ان کی فیکٹری گر گئی، ان کی گاڑی تباہ ہو گئی، ان کا جہاز تباہ ہو گیا، یہ ان کا ہوا ہے، کل میرا اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے. وائی وی ناٹ؟ ہم کیوں نہیں؟ ہم بھی تو ہو سکتے ہیں. خیال کیجئے ہمارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے. ہم دعا ضرور کریں، بار بار دعا کریں، اپنے رب سے عافیت کا سوال کریں، درود پاک پڑھ کر نکلا کریں، کلمہ طیبہ پڑھ کے نکلا کریں، عافیت کی دعا کر کے نکلا کریں. بڑا پیارا وظیفہ امیر اہل سنت نے شجرہ عطاریہ میں عطا فرمایا نا، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بہت خوبصورت وظیفہ ہے، صبح و شام پڑھنے کا ہے، اور اس کو پڑھنے کے فضائل بھی یہ لکھے ہیں، اور اس کے ترجمہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ کے نام کے ذریعے حفاظت مانگی جا رہی ہے، اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنے مال کی بھی، اپنے گھر بار کی بھی. تو اللہ تعالیٰ ان سب تمام چیزوں کو محفوظ رکھے، سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. لیکن یہ حادثات بھی تو ہمارے سامنے ہی ہو رہے ہیں نا. کاش ہمارے سلسلے کی برکت سے جہاں جہاں دنیا میں مجھے سنا جا رہا ہے، ایسی تمام چیزیں جن کے ذریعے آگ لگ سکتی ہے، ایسی تمام چیزیں جن کے ذریعے سلنڈر والی چیزیں ہیں جہاں دھماکہ ہو سکتا ہے، جو بلاسٹ ہو سکتی ہیں، ایک بار اسے چیک تو کر لینا، مینٹیننس تو اس کی کروا لیں. یہ نہ اس کو نہ چھوڑے. ابھی میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، ہمارے بہت ایک اچھے اسلامی بھائی ہیں اور وہ بہت ٹرینڈ ہیں، یعنی وہ دوسروں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ گیس سلنڈر کو کس طرح کھولنا ہے، اور اس کی گیس اگر آگ لگ جائے تو کس طرح اس کو سنبھالنا ہے. اب وہ بتا رہے تھے کہ ان سے بھی ایک بار اسی طرح کی غلط فہمی ہوئی کہ وہ گیس سلنڈر کو چیک کر رہے تھے، وہ چیک نہیں ہوا تو اس کو وہ زور زور سے ہلانے لگے. اس کے بعد جب انہوں نے کھولا تو انہیں نہیں پتا چلا کہ کتنی جب وہ گیس نکل گئی ہے، اور تیلی دکھانے کی دیر تھی. اللہ نے بچا لیا، بری طرح وہ جھلس گئے لیکن ان کی بچت ہو گئی، ان کی آنکھیں بچ گئیں، پورا چہرے پر ان کی آگ کا شعلہ آیا تھا. اور جو ان کے الفاظ تھے کہ مجھے احساس ہوا کہ اتنی گرم جب میری طرف شعلہ آیا تو جہنم کی آگ کیسے ہوگی. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. خیال بھی رکھنا ہے، اسباب بھی کرنے ہیں، مگر اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ خالق کے اسباب پر ہونا چاہیے. دعا رب سے ہونی چاہیے کہ مولا میں نے انتظامات کر لیے ہیں، میرے مالک تو میری حفاظت فرما. یہ جتنے میرے ڈرائیور حضرات ہیں، کاش انہیں سواری کی دعا یاد ہو جائے، اور جب بھی سواری اپنی سٹارٹ کریں، سواری پر نکلیں تو سواری کی دعا بلند آواز سے اس نیت سے پڑھ لیں کہ آپ کے مسافر بھی پڑھ لیں. گانے باجے آپ بسوں میں چلاتے ہیں، آپ میوزک چلاتے ہیں، بعض اوقات تو فلمیں چلائی جاتی ہیں. ارے اس کی بجائے اگر آپ اپنی بسوں کے اندر نعتوں کی کیسٹ رکھ لیں، آپ بیانات کے کچھ کیسٹس رکھ لیں، امیر اہل سنت کے، نگران شورا کے، تو اس راستے کا آپ کا راستہ بھی اچھا گزرے گا، علم دین بھی آپ سیکھتے رہیں گے. ماشاءاللہ ہماری مدری چینل کی بہت ساری VCDs موجود ہیں، تو وہ لے لیجئے، وہ چلائیے اپنی گاڑیوں میں، تو سفر بھی برکتوں والا رہے گا، اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی برکت سے بھی حادثے سے آپ محفوظ رہیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. انہی نیتوں کے ساتھ سلسلہ عبرتنا خبریں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ میں بھی عبرت حاصل کروں، آپ بھی عبرت حاصل کریں، اور ہم سب مل کر اپنی آخرت کی تیاری کریں. دعا ہے جتنے حادثات ہم نے دیکھے، جن جن مسلمانوں کے ساتھ یہ حادثات ہوئے ہوں، اللہ کریم جو زخمی ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کی مغفرت فرمائے، جن کا مالی نقصان ہوا رب کریم انہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.